وَكُلُوا اور کھاؤ مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلالا طیبا شرط کیا ہے؟ حلال اور پاک، حلال فی ذاتہ اور پاک فی کسبہ، یعنی اپنی ذات میں حلال ہو، حرام نہ ہو. مثلا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا، تو اس میں سے کوئی چیز نہ ہو. اور طیباً کا کیا مطلب ہے یہاں جب حلال کے مقابل آیا؟ کہ کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہو. مثلا کوئی بھی حلال چیز اگر حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی ہو، مثلا چوری کر کے یا کسی اور طرح، تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو ایمان تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے. اب یہاں لفظ کلو استعمال ہوا ہے جو کہ کھانے کے لیے، لیکن یہاں صرف کھانے کی بات نہیں ہے. پھر جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھانے کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارا زیادہ وقت یا مال یا صلاحیت یا طاقت پکانے میں لگتی ہے، لانے میں، پکانے میں اور کھانے میں. یعنی اگر دیکھا جائے تو وقت بھی زیادہ، صلاحیت، یہ سب چیزیں اس میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ اس کی کثرت کی وجہ سے کھانے کا، ورنہ پہننے اوڑھنے میں یعنی ہر چیز سے مراد ہوگی. تو کلو کھاؤ. اب دیکھیے کہ کھاؤ کا جو لفظ ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا. حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ، یعنی کھانا کیا ہے پھر؟ واجب ہے. کب؟ جب ہلاکت کا اندیشہ ہو. اگر کوئی شخص نہ کھا کے مرے تو یہ خودکشی کی موت ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو بے وجہ بھوک ہڑتال کرنا اور موت کے منہ جانا یہ کوئی درست چیز نہیں ہے. تو جان بچانے کے لیے کھانا تو لازم ہے. پھر اسی طرح جان بچانے کے لیے تو کھانا اتنا ضروری ہے نا کہ جس سے انسان مرے نہ، اور یہ کھانا واجب ہے. لیکن اگر کوئی اپنی جسم کی قوت کے لیے کچھ کھاتا ہے، مثلا اچھی کوئی غذا کھاتا ہے کہ جس سے اس کو طاقت ہو، تو یہ مستحب، یعنی اس کھانے کا بھی حکم ہے. یعنی صرف جان بچانے کے لیے کھانا ہی نہیں، بلکہ کس کے لیے کھانا؟ قوت کے لیے کھانا، کام کرنے کے لیے، تو وہ بھی پسندیدہ ہے. اور کون سا کھانا ناپسند ہے؟ جو حرام ہو، خبیث ہو. تو کھاؤ مما رزقکم اللہ، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تو وہاں بھی کھانے کو اور کھانے پہ شکر ادا کرنے کو عبادت سے متعلق قرار دیا گیا. پھر سورۃ المومنون آیت 51 میں آتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. سورۃ الاعراف آیت 32 میں آتا ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا بندوں پر، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا خلاصہ ہے؟ کہ کھانا اور اچھا کھانا جس سے انسان کو تقویت ملے اور جو انسان کی ضرورت پوری کرے جسمانی، تو یہ کھانا بھی عبادت ہے. اور اگر کوئی شخص اس لیے کھانا چھوڑ دے کہ اس سے مجھے زیادہ تقوی حاصل ہوگا، یا نہ کھانے کو یا اچھا نہ کھانے کو تقوی اور زہد کی علامت سمجھے، تو یہ درست نہیں. مثلا مثال سے سمجھائیے مجھے. جس طرح بعض لوگ محض تقوی کی علامت کے طور پر یا متقی پرہیزگار بننے کے لیے کچھ جائز حلال درست چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کہ ہم آخرت کا خوف رکھتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے کچھ چیزیں نہیں کھاتے. تو دینداری کی علامت کے طور پر کوئی بھی ایسی چیز کرنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی میسر آیا، عمدہ غذا میسر آئی تو عمدہ غذا کھائی، اگر درمیانے درجے کی تو وہ کھا لی، کم ملی تو کم کھا لی. کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اصرار نہیں کیا، لیکن کسی اچھی چیز کا انکار بھی نہیں کیا کہ آپ نے کہا ہو کہ میرے آگے سے دودھ ہٹا دو، یہ گوشت ہٹا دو، کیونکہ یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں اور زینتیں ہیں اور تقوی کے خلاف ہے. ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا گیا اور نہ ہی سنت سے ثابت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صحیح اور درست چیز کو کھانا ایمان سے جوڑ دیا گیا. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، گویا اچھا کھا کر بھی تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے.